اچھا اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کو نا کیٹیگری جو ہے وہ سلیکٹ کرنے میں بھی بڑا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے. بہت سارے کنسلٹنٹ بھی گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر بھی کافی انفارمیشن ہے. اب آپ اپنے ایکسپیرینس سے یہ بتائیں کہ جانے سے پہلے وہ کون سی کیٹیگری ہے, یا چلیں ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں, لوگ اس پہ فوکس کریں تو ان کو زیادہ بینیفٹ ہوگا. میں آپ کو ساری تو نہیں, because there are many categories, لیکن 2-3 پک کر لیتے ہیں اور اس کے موسٹ امپارٹنٹ چیزیں جو ریکوائرڈ ہیں ون بائی ون ان کو. الاؤ می 5 minutes تو میں اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں. لیٹ سپوز ایک بندہ وزٹ کرنا چاہ رہا ہے, فیملی ہے وہاں پہ جانا چاہ رہا ہے, تو ایک پہلی کیٹیگری آ گئی وزٹ ویزا کی. ٹھیک ہے, امپورٹنٹ ڈاکومنٹ موسٹ امپورٹنٹ بتا دیتا ہوں. اس میں کیا ہے, آپ کا پرپز کیا ہے, آپ کو ایک اچھی ایکسپلینیشن چاہیے تاکہ دیکھیں امیگریشن آفیسر کو جب آپ ویزا دیتے ہیں نا, جب آپ فائل سبمٹ کرتے ہیں تو ویزا فارم میں تو صرف انفارمیشن ہے, نیم, ای میل نمبر, پوائنٹ فارم میں, رائٹ. اب میں اگر امیگریشن آفیسر ہوں, مجھے ساری انفارمیشن آ گئی, آپ نے لکھا ہوا ہے پرپز آپ کا وزٹ ہے, فیملی وزٹ ہے, وٹ ناٹ, لیکن مجھے بیک گراؤنڈ نہیں پتا, تو یو ڈیفینیٹلی ایڈ وچ آئی کالڈ SOP, اسٹیٹمنٹ آف پرپز. ٹھیک ہے, دیٹس این ایڈیشنل ڈاکومنٹ جو آپ کو اپنی طرف سے ایڈ کرنا چاہیے کہ یار میں یہ ہوں, یہ کام کرتا ہوں, میری یہ فیملی وہاں پہ ہے, میرے پاس اتنے پیسے ہیں. ٹھیک ہے, آپ 2-3 پیجز میں اس کو اچھی طرح ایکسپلین کریں تاکہ امیگریشن آفیسر کے لیے ڈیسیژن بنانا ایزی ہو جائے. ٹھیک ہے, اگلے ڈاکومنٹ پہ آئیں, آپ کی اچھی بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے, پرپز کا میں نے آپ کو بتا دیا, آپ کے فارمز کریکٹلی فل ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ کی IDs ہونی چاہیے. ٹائز دکھائیں کہ جب آپ وزٹ کی بات کر رہے ہیں تو اٹس اے ٹیمپریری ویزا, اس کا مطلب ہے کہ آپ جائیں گے اور واپس آئیں گے, انٹینشن یہ ہے وزٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں 3 امپورٹنٹ چیزیں چھوٹی چھوٹی کوئکلی بتا دیتا ہوں. ٹائز ٹو کنٹری بڑی امپورٹنٹ ہے کہ واپس کیوں آئیں گے. اوکے, ٹھیک ہے, کیوں آپ واپس آئیں گے, میری وائف اسپاؤز ہیں, میرے بچے ہیں, میں ان کے لیے واپس آؤں گا. اف یو آر گوئنگ الون. ٹھیک ہے, پیرنٹس ہیں, یہ تو فیملی ٹائی ہو گئی. فائنینشیل ٹائپ, یا میری یہ پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے پراپرٹی کے ڈاکومنٹس لگائیں, اردو میں نہیں لگانے کوئی ڈاکومنٹ کسی بھی ویزا کے لیے. یہ میں کامن مسٹیک پہ بات کر رہا ہوں, لوگ ایز اٹ از لگا دیتے ہیں. اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہونی چاہیے, ٹرو کاپی, اٹیسٹڈ نوٹرائز, اور اس کی کوشش کریں ایویلیویشن بھی کروا لیں جس بھی کنٹری میں جا رہے ہیں. پرٹیکولرلی اگر کینیڈا کی بات کریں تو کینیڈین ڈالر میں ایویلیویشن کروا لیں تاکہ امیگریشن آفیسر کو آپ اپنی فائنینشیل ٹائی بھی دکھائیں کہ یار میں جا رہا ہوں, واپس آؤں گا, فیملی ہے, میرے یہ 2 گھر ہیں, یا پلاٹ ہے, یا میری گاڑی ہے, میرا بزنس ہے, اس کے لیے واپس آؤں گا. ٹائز. ٹھیک ہے, تو ٹائز امپورٹنٹ ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کی ساری ایک اچھی پرفارم ایک ٹائم لگا کے اپنی اپلیکیشن کو بنائیں. مجھے آپ اگر اوپر نیچے میس دیں گے میں اتنا اریٹیٹ ہوں گا. ٹھیک ہے, بینگ این امیگریشن آفیسر میں امیگریشن آفیسر اتنا اریٹیٹ ہوگا. ٹھیک ہے, کوشش کریں کہ بہت ہی ویل آرگنائز آپ کی فائل ہونی چاہیے. دیٹس اے فرسٹ کیٹیگری جس پہ میں نے آپ کو ایک کوئکلی اوور ویو دے دیا موسٹ امپورٹنٹ چیزوں کا. سیکنڈ کیٹیگری پہ آ جائیں اسٹوڈنٹس, جو کہ اس وقت آپ کہہ لیں کہ آئی ووڈ سے کہ ہاٹ کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے, اور اسپیسیفکلی اگر کینیڈا کی بات کروں تو دیر ہیز بین اے لاٹ آف چینجز ان لاسٹ 2 months. ٹھیک ہے, فار دس کیٹیگری اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے, اور آپ یہ کہہ لیں کہ میرا پورا دن اپروکسیمیٹلی پچھلے 2-3 ہفتوں سے, اور اسپیشلی جب سے پاکستان آیا ہوں, کہہ لیں کہ ون آف دا ریزن بھی یہ آنے کی کیونکہ چینجز اتنی آئیں اور کالز اتنی تھیں. میں کینیڈا میں تھا, ٹائم ڈفرینس کی وجہ سے مینیج نہیں ہو پا رہا تھا, تو آئی کیم ہیئر کہ یار میں یہاں پہ آ کے ڈیل کروں. چینجز بھی بتاتا ہوں آپ کو, ڈاکیومنٹس بھی بتاتا ہوں, آپ کے لیے ایزی ہو جائیں گی چیزیں. ٹھیک ہے, نمبر 1 یہ ہے اسٹوڈنٹ کے لیے امپورٹنٹ, سلیکشن آف یور اسکول اینڈ سلیکشن آف یور کورس. دس از ویری امپورٹنٹ. ویزا بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے آپ کے کورس پہ اور آپ کے سلیکشن آف یور انسٹیٹیوٹ پہ. انسٹیٹیوٹ کو اس لیے فوکس کر رہا ہوں کیونکہ یہ ریسنٹ چینج ہے. بہت سارے انسٹیٹیوٹس کینیڈا نے ڈسکوالیفائی کر دیے ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے. ٹھیک ہے, ایک کامن ورڈ یوز کرنے لگا ہوں امپورٹنٹ, وچ از کالڈ DLI, ڈیزگنیٹڈ لرننگ انسٹیٹیوٹ. ٹھیک ہے, آپ کا کالج DLI ہونا ضروری ہے. اگر DLI نہیں ہوگا تو آپ کو لیٹر آن پرابلمز آئیں گی, آپ کو ورک پرمٹ نہیں ملے گا. پہلی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ انسٹیٹیوٹ والے پوائنٹ پہ. ٹھیک ہے, کورس امپورٹنٹ ہے.
اگر آپ نے بیچلرس کی ہے ماسٹرس کے لیے جا رہے ہیں, تو اگر آپ نے بیچلرس بزنس میں کی ہے, ماسٹرس آپ انجینئرنگ میں کر رہے ہیں, ڈزنٹ میک سینس. کنٹینیوٹی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. کورس سلیکشن کے لیے امپورٹنٹ ہے کنٹینیوٹی ہو آپ کے کورس میں. تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو کہ موسٹ ریسنٹ اپڈیٹ ہے, اور آپ کے پوڈ کاسٹ کے تھرو میں اس کو بتانا چاہتا ہوں, اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹ جو کہ آلریڈی ان پروسیس ہیں یا شروع کرنا چاہتے ہیں. کینیڈا نے نئی اپڈیٹ یہ دی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ بیچلرز لیول یا پوسٹ گریجویٹ لیول کے لیے اپلائی کرے گا, ٹھیک ہے, اس کے لیے پروونس سے اٹیسٹیشن لیٹر ہونا ضروری ہے. یہ اپڈیٹ آئی ہے 22 جنوری 2024 کے بعد سے جو بھی اپلیکیشن جاری ہے. اٹیسٹیشن لیٹر امپورٹنٹ ہے, امپورٹنٹ نہیں مینڈیٹوری ہے. اگر نہیں ہوگا تو آپ کی فائل ریفیوز ہو جائے گی یا ریٹرن ہو جائے گی. اوکے. اب یہ لیٹر کیسے لینا ہے, یہ میں آپ کو آج کے پورے دن کی, کل کی, پرسوں کی سٹوری بتا رہا ہوں کہ سوال یہی آ رہا ہے کب ملے گا, کیسے ملے گا. تو امیگریشن نے یہ نوٹیفیکیشن تو جاری کر دیا کہ آپ کو اٹیسٹیشن لیٹر چاہیے. کب چاہیے, کیسے چاہیے, کون دے گا, کنسلٹنٹ دے گا, اسٹوڈنٹ لے گا یا آپ کو کالج دے گا, یہ ابھی انڈر پروسیس ہے. سو ایوری اسٹوڈنٹ جو کہ ان پروسیس ہیں, جو اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, پلیز آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. امیگریشن نے ٹائم مانگا ہے انٹل 31 مارچ 2024 تک کا, کہ ہم اس ٹائم پہ اس انفارمیشن کو ریلیز کریں گے. آج 15 فیب ہے ہم یہ جب پوڈ کاسٹ ریکارڈ کریں. ہاں جی. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پوڈ کاسٹ کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے وہ پوائنٹ سسٹم کو ڈسکس کر رہے تھے, وہ بھی ایڈ کر لیں کہ یہ پوائنٹ سسٹم کیسے, بہت سارے لوگوں کو جو پروسیس کرنے جا رہے ہوتے ہیں یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے, تو اس کے لیے بھی اگر آپ کو ٹپس دینا چاہیں گے کیسے امپروو ہو سکتا ہے پوائنٹ سسٹم, مطلب آپ کا کاؤنٹ کیسے امپروو ہو سکتا ہے اور پوائنٹس جو ہیں وہ کن چیزوں سے بنتے ہیں, تو وہ لوگوں کے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی. دیکھیں پوائنٹ سسٹم مینلی اس کیٹیگری کے لیے ہوتا ہے جو کہ پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. جی جی, ٹھیک ہے, جس میں آپ کا ایکسپریس انٹری آ جاتا ہے اور PNP پروونشل نامنی پروگرامز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ وہ کینڈیڈیٹس ہیں جن کے پوائنٹس کیلکولیٹ ہوتے ہیں, اور ایوری منتھ ایکسپریس انٹری کے 1 یا 2 ڈراز نکلتے ہیں, اور اگر آپ کے پوائنٹس ان ڈراز کے پوائنٹس کے ایکولنٹ یا ہائی ہیں تو آپ کو انویٹیشن آ جاتا ہے کہ آپ اپنی PR اپلائی کریں. ٹھیک ہے, اب بات کوشچن آپ کا یہ ہے کہ پوائنٹس کن ٹاپکس پہ کیلکولیٹ ہوتے ہیں اور ان کو بوسٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. ویری امپورٹنٹ جو ہے میں اس پہ گائیڈ کر دیتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ پوائنٹس آپ کی ایج کے ملتے ہیں آپ کو. اوکے, ٹھیک ہے, آپ کی ایج کے پوائنٹس ہوتے ہیں, اگر بلو 30 ہے تو آپ کو فل ملتے ہیں, اور 30 کے بعد جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی جاتی ہے آپ کے 5 پوائنٹس, ایوری برتھ ڈے یو آر لوزنگ 5 پوائنٹس. ٹھیک ہے, تو ایج کے ایک فیکٹر ایج لے لیں. ٹھیک ہے, لیٹس ناٹ گو ان ویری ڈیٹیل. فیکٹر ایج. ہاں جی. سیکنڈ فیکٹر ایجوکیشن, آپ کو آپ کی ایجوکیشن کے پوائنٹس ملتے ہیں. دیر آر ڈفرنٹ ایویلیویشن کرائٹیریاز جو کہ کینیڈا نے بتایا ہوا ہے, جو کینیڈین کریڈینشلس پہ آپ کی ایجوکیشن کو ایویلیویٹ کرتے ہیں, اور اس کی بیس پہ اگر آپ بیچلرز ہیں تو بیچلرز لیول کے پوائنٹ مل جائیں گے, ماسٹرز ہیں تو ماسٹرز لیول کے پوائنٹس ملیں گے. دیٹس دا سیکنڈ فیکٹر. اوکے. تھرڈ فیکٹر ورک ایکسپیرینس کے آپ کو پوائنٹس ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. فورتھ فیکٹر دا موسٹ امپورٹنٹ ون, اور یہ میں امپورٹنٹ اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ وہ واحد فیکٹر ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے چینج کرنا, وہ ہے آئلس کا. اوکے, ہاں جی, وہ جتنے مارکس آپ گین کریں. ٹھیک ہے, اب یہ وہ فیکٹر ہے, دیکھیں ایج جو ہے وہ ہے چینج نہیں ہو سکتی. ایجوکیشن بھی آپ نے ماسٹرز کر لیا, میں کہوں کہ جی یو نو ورک ایکسپیرینس جتنے سال کا ہے فکسڈ, رائٹ, ایڈ لیس نہیں ہو سکتا فور رائٹ ناؤ. آئلس ایسا فیکٹر ہے جس کو آپ جتنا بہتر کریں گے آپ اتنی اپنی پروفائل کو بوسٹ اپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آئلس ایک ایسا بھی فیکٹر اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ بالکل 0.5 کے ڈفرینس سے بھی یو آر لوزنگ سم ٹائم 30 to 40 پوائنٹس ان اے پوائنٹ سسٹم. اور میرے خیال میں یہ جو آئلس ہے یہ نہ صرف آپ کے پوائنٹس میں آپ کو مدد کر رہا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ جب وہاں پہنچتے ہیں اور اگر آپ نے واقعی میں آئلس میں وہ بینڈ لیے ہیں جو آپ میرٹ کے اوپر لیے ہیں, میرے خیال میں اگلا کیریئر بھی اسی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی انگلش کتنی اچھی ہے, آپ کتنا اچھا کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. وہ پہلے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو واضح کیا. میں نے بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے یہ آئلس والا. یس, دیکھیں اس کو
اس کو صرف ایز اے پارٹ آف پروسیس نہ لیں. یہ آپ کی اگلی لائف کے لیے جو کہ آپ شروع کرنے جا رہے ہیں کینیڈا میں یا یو ایس اے میں یا جہاں پہ بھی, وہ آپ کا ایک بڑا ایک ایلیمنٹ ہے آپ کی سکسیس کا بھی, آپ کی روزمرہ کی ضروریات کا بھی. ٹھیک ہے, تو آئلس اپنے پوائنٹ سسٹم میں بھی اسی وجہ سے بہت ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے, جس کی وجہ سے آپ کی فائل کے جو پوائنٹس ہیں وہ بوسٹ ہوتے ہیں. اور جتنا لو پوائنٹ ہوگا اتنے کم پوائنٹس, جتنا زیادہ آپ اس کو بوسٹ کریں گے اس کے آپ کو بہتر پوائنٹ ملتے ہیں. تو دس از فار ایکسپریس انٹری, ٹھیک ہے, جو کہ ایک فیڈرل پروگرام ہے. ٹھیک ہے, پھر پی این پی کی میں نے آپ کو بات بتائی. پی این پی میں یہ ہے کہ ڈفرینٹ پروونسز میں آپ سپریٹلی اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پروونس یہ دیکھتا ہے کہ ان کی ان ڈیمانڈ آکوپیشنس کیا ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس یہ نالج ہونا چاہیے کہ لیٹ سپوز اگر آپ انجینئر ہیں, یا لیٹ سے ہم پرٹیکولر کر لیتے ہیں آپ سول انجینئر ہیں, ٹھیک ہے, یا میکینیکل انجینئر ہیں, تو کون سے پروونس میں میکینیکل انجینئر آر ان ڈیمانڈ. اوکے, یا تو آپ پھر اسپیسیفکلی اس پروونس میں اپلائی کریں آن ان اے پی این پی پروگرامس. ٹھیک ہے, میں اگر فردر ڈیٹیل میں جاؤں تو اس کو بھی آپ اور میں بہت لینتھی ہو جائے گا. لینتھی ہو جائے گا.